بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یامی کی چھوٹی سی دنیا میں آپ سب کا سواگت ہے۔ تو آئیں اور یامی کی چھوٹی سی دنیا میں آپ سب شامل ہو جائیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو کل کے بلاگ میں ہم نے شوال کے 6 روزے اور ایام 20 کے 3 روزوں کے بارے میں باتیں کی تھیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ کتاب و سنت کے مطابق اور کون کون سے نفلی روزے ہمیں رکھنے ہیں اس کے بارے میں جانیں گے۔ نفلی روزوں کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اسے 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم کی آگ سے دور کر دیں گے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں نفلی روزوں کی بھی پابندی کرنی چاہیے، جہاں تک ہو سکے ہم نفلی روزے بھی رکھیں، کیونکہ نفلی روزوں کی بھی بہت اہمیت ہے۔ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوموار اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں تو میں روزہ رکھے ہوئے ہوں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن میں پیدا کیا گیا اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں سوموار یعنی پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ ہر ہفتے پیر اور جمعرات کو روزہ رکھیں گے تو اس کا بھی ہمیں بہت ثواب ملے گا، کیونکہ ہم اپنے پیارے نبی کی سنت ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ ایک گزشتہ اور ایک آئندہ 2 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے، جبکہ یوم عاشوراء 10 محرم کا روزہ گزشتہ سال 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں جو اللہ کا مہینہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ یوم عاشوراء کے روزے کے بدلے میں گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف فرمائیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائیں تو یہودی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو انہیں بتایا گیا کہ یہ بڑی عظمت والا دن ہے، کیونکہ اس دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکر کے طور پر روزہ رکھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حق موسیٰ پر تم لوگوں سے زیادہ ہے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن خود بھی روزہ رکھا اور دوسرے لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن کا روزہ رکھا اور اس کے روزے کا حکم فرمایا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ دن ہے جس کی تعظیم یہودی اور عیسائی کرتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال اس دنیا میں رہا تو 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عاشوراء کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت اس طرح کرو کہ 1 دن پہلے یا 1 دن بعد بھی روزہ رکھو، یعنی کہ محرم کی 9، 10 کو یا 10 اور 11 کو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم محرم کے 9، 10 کو یا 10، 11 کو روزے رکھیں، کیونکہ یوم عاشوراء کا روزے کے بدلے میں گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ 9 ذی الحجہ یعنی کہ یوم عرفہ کے روزے کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ یوم عرفہ کے روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 1 گزشتہ اور 1 آئندہ سال کے گناہ معاف فرمائیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو دیکھیں
میرے رب کی رحمت، ایک روزہ رکھنے سے میرا رب 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، یعنی پچھلے 1 سال کے اور آئندہ آنے والے 1 سال کے گناہ میرا رب معاف کر دیتا ہے۔ تو یوم عرفہ کا روزہ بھی ہمیں ضرور رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں شوال کے 6 روزے رکھنے ہیں، اس کا ثواب بھی عمر بھر روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ اگر ہم ہمیشہ باقاعدگی سے شوال کے روزے ہر سال رکھیں گے تو عمر بھر روزوں کا ثواب پائیں گے۔ اسی طرح باقاعدگی سے ایام 20 کے روزے رکھیں گے، یعنی ہر ماہ کے چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزے رکھیں گے باقاعدگی سے ہر سال ہر ماہ، تو اس میں بھی ہمیں عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں باقی سب مہینوں سے زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے پورے روزے رکھتے نہیں دیکھا، نہ ہی شعبان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے دیکھا ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ نفلی روزے کی نیت دن میں زوال سے پہلے کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے، بس آپ نے کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ نفلی روزے رکھنے میں ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن روزہ رکھنے کا طریقہ سب سے افضل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھو۔ میں نے عرض کیا، مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر مجھ سے روزے کم کراتے رہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن روزے رکھو، ایک دن ترک کرو، یہ افضل ترین روزے ہیں۔ میرے بھائی حضرت داؤد علیہ السلام کا یہی طریقہ تھا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روزے رکھنا منع ہیں۔ حضرت ابو عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز ادا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان 2 دنوں کے روزے رکھنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ پہلے دن جب تم اپنے روزے ختم کرو اور دوسرا دن جب تم قربانی کا گوشت کھاتے ہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کی رات، یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات کو قیام اللیل کے لیے مقرر نہ کرو اور نہ جمعے کا دن روزے کے لیے مخصوص کرو۔ ہاں، اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کا عادی ہو اور اس میں جمعہ آ جائے تو پھر جائز ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی آدمی صرف جمعے کو روزہ نہ رکھے، اگر رکھنا چاہے تو ایک دن پہلا یا پچھلا ساتھ ملا کر رکھے، یعنی جمعرات اور جمعہ کا یا جمعہ اور ہفتے کا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان سے 1 یا 2 روز پہلے کوئی آدمی روزہ نہ رکھے، البتہ وہ شخص جو اپنے معمول کے مطابق روزہ رکھتا آ رہا ہے وہ رکھ سکتا ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسلسل روزے رکھنا منع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ، مجھے خبر ملی ہے کہ تم ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے ہو اور رات کو قیام کرتے ہو۔ میں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا مت کرو، روزہ رکھو، ترک بھی کرو، رات کو قیام بھی کرو اور آرام بھی کرو۔ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے۔ جس نے مسلسل روزے رکھے ہوں اس کا کوئی روزہ نہیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذوالحجہ کے روزے رکھنا منع ہے، البتہ جو حاجی قربانی نہ دے سکے وہ مینا میں ایام تشریق کے روزے رکھ سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایام تشریق میں کسی آدمی کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی سوائے اس حاجی کے جو قربانی دینے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حاجی کو عرفات میں 9 ذوالحجہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا منع ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ لوگوں نے عرفہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ میں شک کیا تو انہوں نے یعنی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے سے دودھ پیا۔ اس وقت آپ میدان عرفات کے موقف میں کھڑے تھے اور لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔
یعنی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حاجی کو 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا منع ہے، لیکن جو گھر میں ہیں اپنے شہر میں ہیں انہیں 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھنا ہے، جو 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ صرف ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن بصر اپنی بہن سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہفتے کے دن کا روزہ سوائے فرض روزے کے نہ رکھو، اگر کھانے کو اور کوئی چیز نہ ملے تو انگور کی لکڑی یا کسی درخت کی چھالی چبا لو۔ اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ اس کی وضاحت کچھ اس طرح ہے، ہفتہ چونکہ اہل کتاب کی عید کا دن تھا، لہٰذا آپ نے ان کی مخالفت کے لیے ہفتے کے ساتھ جمعہ یا اتوار کا دن ملا کر روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو الحمدللہ آج ہم نے کتاب و سنت کی روشنی میں یہ پوری طرح جاننے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں نفلی روزہ کب رکھنا ہے اور کب نہیں رکھنا ہے، کب روزہ رکھنے سے ہمیں ثواب ملے گا اور کب روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ تو میرے رب سے میری یہی دعا ہے کہ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو، اور ہر وہ عمل سے دور رکھ رب العالمین جو تیری ناراضگی کا سبب ہو۔ یا اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ سب کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور ہاں بیل آئیکن میں کلک کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ کے ذریعے مجھے اپنے قیمتی مشوروں سے نوازیں۔ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں۔ بہت جلد اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔